سلطان محترم، ہم نے تہیا کر رکھا ہے کہ ایک مقررہ وقت تک اپنے چہروں پر نقاب ڈال کے رکھیں گے، اور جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا تو سلطان محترم، میں اور میری بیوی دونوں اپنے چہروں سے نقاب ہٹا کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ہماری طرح ہمارے ساتھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ چہروں پر نقاب ڈال کر رکھتے ہیں تاکہ وہ بھی پہچانے نہ جائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد پاسبانوں کا سپہ سالار جب خاموش ہوا تو سلطان جلال الدین نے کچھ سوچا، پھر وہ کہنے لگا، سنو میرے بھائیو، میرا ارادہ ہے کہ اصفہان شہر سے باہر چند دن پڑاؤ کر کے تیان کا انتظار کیا جائے۔ جس وقت تیان لشکر میں پہنچے، اور خان اور تیان کی شادی کے بعد کلتق خان کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ اس پر اور خان فوراً بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، اگر کلتق خان اس سے پہلے ہی یہاں پہنچ گیا تو اصفہان شہر کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل کر رہ جائے گا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تیان کے آنے تک ہم کلتق خان سے نمٹ لیں اور دوبارہ یہاں آ کر خیمہ زن ہو جائیں؟ سلطان جلال الدین بولا، اور خان میرے بھائی، تم فکر مند نہ ہو، میں نے اپنے جاسوس کلتق خان کی نقل و حرکت سے آگاہ کرنے کے لیے چھوڑ رکھے ہیں۔ وہ کلتق خان کی پیش قدمی کی ایک ایک پل کی اطلاع کریں گے۔ کلتق خان اب پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے ادھر بڑھ رہا ہے، اور وہ یہاں تک پہنچنے میں دن نہیں ہفتے لگائے گا، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ جو شبخون میں نے اس پر مارا تھا، ایسا کوئی اور شبخون اس پر مارا گیا تو اس کے لشکری بد دل ہو کر اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ پاسبانوں کے سپہ سالار میرے بھائی، تمہارا کیا خیال ہے؟ تیان کب تک یہاں پہنچ جائے گی؟ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار کہنے لگا، سلطان محترم، مجھے امید ہے کہ 1 یا 2 روز تک تیان یہاں پہنچ جائے گی۔ میں آپ کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ تیان کے یہاں پہنچنے کے بعد پہلے اور خان اور اس کی شادی ہوگی، اس کے بعد ہم کلتق خان کی طرف کوچ کریں گے۔ سلطان محترم، اور خان اور تیان کی شادی سے متعلق میری ایک شرط بھی ہے۔ اس پر سلطان جلال الدین نے مسکرا کر پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسی شرط ہے؟ پاسبانوں کا سپہ سالار کہنے لگا، سلطان محترم، میری شرط یہ ہے کہ جب تیان یہاں پہنچے تو جب تک اور خان کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اور خان اسے دیکھے گا نہیں، اور نہ تیان اس کے سامنے آئے گی۔ اس پر اور خان نے احتجاجی سے انداز میں پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین مسکرا رہے تھے، اور اسی مسکراہٹ میں کہا، پاسبانوں کے سپہ سالار میرے بھائی، تمہاری یہ شرط ہمیں منظور ہے۔ اب اٹھو، سب مل کر لشکر کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار خیمے سے نکل گئے تھے۔ دوسرے روز مغرب کی نماز کے بعد جس وقت اور خان اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا تھا، خیمے کے دروازے پر ایک سپاہی نمودار ہوا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، آپ کو سلطان نے طلب کیا ہے۔ اس پر اور خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چپ چاپ وہ سلطان جلال الدین کے خیمے کی طرف گیا۔ جب وہ خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا خیمے میں پہلے سے سلطان جلال الدین، پاسبانوں کا سپہ سالار اور سلطان جلال الدین کا کاتب ابن احمد بیٹھے ہوئے تھے۔ اور خان خیمے میں داخل ہوا اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے قریب بیٹھ گیا۔ سلطان جلال الدین کچھ دیر تک اور خان کی طرف بڑے شوق سے دیکھتے رہے، پھر بولے، اور خان میرے عزیز، شاید تم یہ خبر سن کر خوش ہوگے کہ تیان دوپہر کے وقت لشکر میں پاسبانوں کے سپہ سالار کی بیوی اور اس کے محافظ دستے کے ساتھ پہنچ چکی ہے۔ تم سے ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ پاسبانوں کے سپہ سالار نے شرط رکھی تھی کہ تیان کو نکاح سے پہلے تمہارے سامنے نہیں آنے دیا جائے گا، لہٰذا اس وقت تمہیں تیان سے نکاح کے سلسلے میں ہی اپنے خیمے میں بلایا ہے۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین نے اپنے کاتب ابن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابن احمد، اپنی کارروائی شروع کرو۔ ابن احمد مسکراتے ہوئے حرکت میں آیا۔ اسی وقت اس نے اور خان اور تیان کا نکاح پڑھا دیا۔ نکاح کی کارروائی کے بعد سلطان جلال الدین نے اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور خان، اب تم اپنے خیمے میں جاؤ، تیان وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔
اس پر اور خان کچھ کہے بغیر ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے سے باہر نکل گیا۔ سلطان جلال الدین اور پاسبانوں کا سپہ سالار اسے یوں تیزی کے ساتھ نکلتے ہوئے مسکرا مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ اور خان جب اپنے خیمے کے دروازے پر آیا تو اس نے دیکھا خیمے کے اندر اس کی غیر موجودگی میں کافی تبدیلی کر دی گئی تھی۔ خیمے کے اندر 3 سندلی چھوٹی چھوٹی مشعلیں روشن تھیں، جنہوں نے خیمے کے اندر کا سما خوشبو سے بھر دیا تھا۔ خیمے کے وسط میں گدھے کے اوپر شب عروسی کے لباس میں تیان بیٹھی ہوئی تھی، اور خان جو ہی خیمے میں داخل ہوا، تیان اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خیمے میں تھوڑا آگے جا کر وفور جذبات میں اور خان نے اپنے بازو پھیلا دیے تھے۔ اس کے بازو پھیلانے تھے کہ تیان اپنی جگہ سے فوراً بھاگی اور بری طرح اور خان سے لپٹ گئی۔ سلطان جلال الدین نے لگاتار 3 روز تک اصفہان شہر سے باہر پڑاؤ کیے رکھا، شاید ایسا کر کے سلطان اپنے لشکر کو، جو گزشتہ دنوں میں جنگوں میں مصروف رہا تھا، آرام اور سکون فراہم کرنا چاہتا تھا۔ تیسرے روز شام سے تھوڑی دیر پہلے سلطان جلال الدین نے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ جب وہ دونوں سلطان کے خیمے میں آئے، سلطان نے اٹھ کر دونوں کا استقبال کیا اور ان سے مصافحہ کیا، دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائیو، تھوڑی دیر پہلے میرے مخبروں نے اطلاع دی ہے کہ کل تک خان اپنے لشکر کے ساتھ اس سمت پیش قدمی کرتے ہوئے یہاں سے 25-30 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ میرے دونوں رفیقان کار، میرا ارادہ ہے کہ جو ہی آج سورج غروب ہو، رات کی تاریکی میں ہم بھی اپنے لشکر کے ساتھ کل تک خان کی طرف کوچ کر جائیں۔ سنو، میرے مخبروں نے جو اطلاعات دی ہیں ان کے مطابق اگر کل تک خان یہاں سے 25-30 میل کے فاصلے پر ہے تو پھر اس فاصلے کے دوران راستے میں کئی ایک کوہستانی سلسلے پڑتے ہیں۔ میں نے اپنے جاسوسوں کو پھر کل تک خان پر نگاہ رکھنے کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ راستے میں پڑنے والے کسی ایک کوہستانی سلسلے کے اندر ہم گھات لگا کر بیٹھ جائیں۔ کل تک خان جب وہاں سے گزرے تو سامنے کی طرف سے میں اس کی راہ روک کر کھڑا ہوں گا۔ اپنے 90,000 کے لشکر کے مقابلے میں کل تک خان میرے چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کر بے حد خوش ہوگا، اور اسے امید ہوگی کہ وہ لمحوں کے اندر مجھ پر چھا کر اپنی کامیابی کو یقینی بنائے گا۔ جس وقت میں سامنے کی طرف سے کل تک خان سے ٹکراؤں گا، اس کے تھوڑی دیر بعد اسی کوہستانی سلسلے کی دائیں طرف گھات میں بیٹھا ہوا اور خان پھر بائیں طرف سے گھات میں بیٹھا ہوا میرا پاسبان بھائی جب باری باری اس پر حملہ آور ہوں گے تو کل تک خان اپنی بغاوت، اپنی سرکشی کی ساری چوکڑیاں بھول جائے گا، اور اس کوہستانی سلسلے میں اسے اپنی اور اپنے لشکریوں کی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کیا تم دونوں اس سلسلے میں مجھ سے اتفاق کرتے ہو؟ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار کہنے لگا، سلطان محترم، میں سمجھتا ہوں کہ کل تک خان کے 90,000 کے لشکر سے نپٹنے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ کار ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح ہم اس کے لشکر کو کوہستانی سلسلے میں گھیر کر بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کے خاموش ہونے پر اور خان بولا، سلطان محترم، میں بھی آپ کی اس تجویز سے پوری طرح متفق ہوں۔ اس پر سلطان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو اٹھو اور اپنے لشکر کے کوچ کی تیاری کرو۔ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار سلطان کے خیمے سے نکل گئے تھے۔ اور خان جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ خیمے کے وسط میں چمڑے کے اندر اون بھر کر بنائے ہوئے گدے کے اوپر تیان اکیلی بیٹھی اور خان کے بندر کو کھانا کھلا رہی تھی، اور خان آگے بڑھ کر تیان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس موقع پر بندر تیان کی گود سے نکل کر اور خان کی گود میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر اور خان نے تیان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی محبت، بڑے چاہت بھرے انداز میں کہا، سنو تیان، تھوڑی دیر تک لشکر یہاں سے کوچ کرے گا تاکہ کل تک خان سے نپٹا جا سکے۔ تم لشکر میں میرے ساتھ رہو گی یا کسی علیحدہ پرامن جگہ رہنا پسند کرو گی؟ اس پر تیان نے تھوڑی دیر گھور کر اور خان کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگی، دیکھیے، میں کافی عرصہ آپ سے علیحدہ اور دور رہ چکی ہوں۔
اب تو میں ایک ساحت ایک وقفہ بھی آپ سے علیحدہ اور دور نہیں رہوں گی۔ جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، آپ کے خیمے میں ہی رہوں گی، آپ کی خدمت کروں گی۔ اس پر اور خان نے کہا، تیان اگر یہ بات ہے تو پھر کھڑی ہو جاؤ، اپنی ضرورت کا سامان سمیٹو، تھوڑی دیر تک لشکری ہمارا خیمہ اکھاڑ لیں گے، اس لیے کہ لشکر تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کرے گا۔ اس پر تیان فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور خیمے کا سامان سمیٹ سمیٹ کر باندھنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سلطان جلال الدین اصفہان سے کاشان، قم، تہران اور ویلم کی طرف جانے والی شاہراہ پر بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ اپنے مخبروں کے اطلاع دینے پر سلطان ایک کوہستانی سلسلے میں گھات لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کوہستانی سلسلے کے درمیان میں کھلی اور وسیع وادیاں تھیں، جن کے بیچوں بیچ ویلم کی طرف جانے والی شاہراہ گزرتی تھی۔ ان وادیوں سے نکل کر جہاں درے کی صورت میں شاہراہ کھلے میدانوں کی طرف جاتی تھی، وہاں سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں بیٹھ گیا تھا۔ اس وادی کے دائیں طرف اور خان اور بائیں طرف پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ گھات بنا چکے تھے۔ دوسرے روز کلتغ خان اپنے جرار لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ جب وہ کھلی اور وسیع وادیوں میں آیا تو سامنے کی طرف سے جلال الدین گھات سے نکل کر کلتغ خان اور اس کے لشکریوں کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ سلطان کے ایسا کرنے سے کلتغ خان بڑا خوش اور مطمئن تھا، اس لیے کہ جب اس نے دیکھا کہ سلطان کے ساتھ چھوٹا سا ایک لشکر ہے، وہ بڑا خوش ہوا۔ اسے یہ امید لگ گئی تھی کہ ان وادیوں میں اپنے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ وہ ہر صورت میں سلطان کو شکست دے کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا سلطان سے ٹکرانے کے لیے کوہستانی سلسلوں میں گھری ہوئی ان وادیوں میں اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر کے اس کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں، جبکہ سلطان جلال الدین بھی انہی وادیوں میں اپنے لشکر کو ترتیب دینے لگا تھا۔ جنگ کی ابتدا کلتغ خان نے کی تھی۔ کلتغ خان اپنے لشکر کے وسط میں ہدایات کے لیے ایک بلند ٹیلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے لشکر کی اگلی صفوں کو سلطان جلال الدین کے لشکر پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ کلتغ خان کا یہ حکم سنتے ہی اس کے لشکری سلطان جلال الدین کے لشکر پر بھوکے درندوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین نے بھی کمال مہارت سے اس زوردار حملے کو روکا۔ پھر سلطان بڑی جوآمردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کلتغ خان کے لشکر پر جوابی حملہ کر چکا تھا۔ کلتغ خان کے لشکر کا وسطی حصہ اور پشتی لشکر بھی بڑی تیزی سے چھا جانے والے بادلوں کی طرح جلال الدین کے لشکر کی طرف امڑنے لگے تھے۔ کلتغ خان ابھی تک یہی سمجھا بیٹھا تھا کہ جو لشکر اس کے سامنے ہے بس جلال الدین کا یہی لشکر ہے، اس لیے اس نے پوری قوت اس لشکر کو پسپا کرنے پر صرف کر دی تھی۔ اس وقت جب کلتغ خان اپنے پورے لشکر کو سلطان جلال الدین کے لشکر پر چڑھ کر حملہ آور ہونے کے لیے للکار رہا تھا، دائیں طرف سے اور خان اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے کی گھات سے نکل کر کلتغ خان کے لشکر کے بائیں پہلو پر موسم خزاں کی سرد اور قہر آلود تاریک رات کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اور خان کے حملہ آور ہونے سے کلتغ خان پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں سلطان کا کوئی لشکر اس کے دائیں جانب سے نکل کر جنگ کے عروج کے موقع پر حملہ آور ہو کر اس کے مقدر کو سیاہ اور کالا کرنا شروع کر دے گا۔ تاہم کلتغ خان نے اپنا حوصلہ برقرار رکھا، اپنے لشکریوں کو بھی اس نے للکارا اور لشکر کا ایک حصہ اس نے اور خان پر حملہ آور ہونے کے لیے علیحدہ کر دیا تھا۔ اس طرح اپنے لشکر کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے کلتغ خان اور خان کے حملے کو بھی روکنے کے انتظامات کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن اب کلتغ خان کے لیے ایک مصیبت اور کھڑی ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بائیں جانب سے کوہستانی سلسلے کے اندر گھات میں بیٹھا ہوا پاسبانوں کا سپہ سالار بھی نکلا اور کلتغ خان کے لشکر کے دائیں حصے پر بڑے ہی خونخوار انداز میں حملہ آور ہو گیا۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کے حملہ آور ہونے سے کلتغ خان کی ذہنی صلاحیتیں دھرم برم ہو کر رہ گئی تھیں۔ اب وہ تین اطراف میں بٹ گیا تھا۔ سامنے کی طرف سے سلطان جلال الدین اس کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا،
دائیں جانب سے اور خان عذاب بن کر ٹوٹ رہا تھا اور بائیں جانب سے پاسبانوں کا سپہ سالار اپنی پوری قہرمانیت کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ کلتک خان اور اس کے لشکریوں کو خون میں ڈبوتا چلا جا رہا تھا۔ تین اطراف سے ان حملوں کی وجہ سے میدان جنگ شام غم کی طرح دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ باوجود اس بدحواسی کے کلتک خان تینوں اطراف چلا چلا کر اپنے لشکریوں کو دشمن کے حملے روکنے اور جوابی حملہ کرنے اور دشمن کو پیچھے دھکیلنے کا مسلسل حکم دے رہا تھا، لیکن اس کی ہر للکار، اس کی ہر تنبیہ، اس کا ہر حکم رائیگاں جا رہا تھا، اس لیے کہ اب تین اطراف سے سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار کلتک خان کے لشکر کے اندر تیز دھار خنجر کی طرح گھستے چلے جا رہے تھے۔ کوہستانی سلسلوں سے گھری ہوئی اس وادی میں کلتک خان کے لشکر کی حالت اب بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کلتک خان ابھی تک اپنے لشکر کے وسط میں ایک بلند ٹیلے پر کھڑا زور زور سے پکارتے ہوئے اپنے سالاروں اور لشکریوں کے احکامات جاری کر رہا تھا، لیکن اس کے اس ہر طرح کے احکامات جاری کرنے اور ہدایات دینے کے باوجود اس کے لشکر کی اگلی صفیں بری طرح پامال ہو کر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایسے موقع پر سلطان نے زوردار تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو زوردار طریقے سے حملہ آور ہونے کا اشارہ دیا۔ سلطان کی طرف سے یہ تکبیریں بلند ہونا تھی کہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے بھی اپنی اپنی جانب سے جھنڈیاں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو زوردار انداز میں حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ اب سلطان جلال الدین کا لشکر اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے لشکری تینوں اطراف سے عجیب طرح سے حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے اس نئے حملے میں صحرائے کہکشاں جیسی کشش اور امیدوں کی میٹھی گود میں چل نکلنے والی موج رواں کا سا تواتر تھا۔ سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے نئے اور تازہ حملوں کے سامنے کلتک خان میدان جنگ میں بری طرح ناکام ہوا تھا، اور سلطان جلال الدین اور اس کے دونوں سالار کلتک خان کے لشکر کی اگلی صفوں کو پوری طرح پامال کرنے کے بعد اب بڑی تیزی سے لشکر کے وسطی حصے پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کلتک خان نے جب دیکھا کہ اس کا لشکر اب لمحہ بہ لمحہ گھٹتا چلا جا رہا تھا اور اگلی صفوں میں سلطانی لشکر سے جنگ کرنے والے لشکری جی چراتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے تھے، وہ شکست تسلیم کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان نے کچھ دور تک کلتک خان کا تعاقب کیا، پھر اسے جانے دیا۔ شاید ایسا کر کے وہ مسلمانوں کا مزید قتل عام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح کلتک خان کو اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ یوں سلطان جلال الدین نے بڑے عزم اور بڑی دانشمندی سے کام لیتے ہوئے منگولوں اور کلتک خان سے اٹھنے والے خطروں کے طوفان کو ایک بار پھر ٹال کے رکھ دیا تھا۔ جن دنوں سلطان جلال الدین منگولوں کے ساتھ جنگ میں مصروف رہا، اس کی غیر موجودگی میں اسماعیلیوں کی طرف سے کچھ ناپسندیدہ سے واقعات رونما ہوئے تھے۔ سلطان جلال الدین نے اپنے مقبوضہ جات کا نظم و نسق چلانے کے لیے انتظامات اپنے وزیر شرف الملک کے سپرد کر رکھے تھے، اور شرف الملک نے ان دنوں تبریز میں قیام کر رکھا تھا۔ اسماعیلیوں کی طرف سے شرف الملک کو اور خان نیشاپوری کی کچھ شکایات ملیں، اور خان نیشاپوری کو سلطان نے خراسان کے اس علاقے کا حکمران مقرر کر رکھا تھا جو اسماعیلیوں کے قلعہ الموت سے ملتا تھا، اور خان نیشاپوری بڑا دلیر، بڑا بہادر انسان تھا۔ جب موقع پاتا قلعہ الموت پر چڑھ دوڑتا اور اس کے اطراف میں اسماعیلیوں کی خوب لوٹ مار کر کے واپس چلا جاتا۔ اسماعیلی اس صورتحال سے سخت نالاں تھے۔ ان کا ایک فدائی اس وقت سلطان کے پاس اور خان نیشاپوری کی شکایت لے کر گیا، جن دنوں سلطان جلال الدین منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ لہٰذا سلطان جلال الدین نے مناسب کارروائی کے لیے اور خان نیشاپوری کا یہ معاملہ اپنے وزیر شرف الملک کے سپرد کر دیا۔ شرف الملک نے اور خان کو اپنے پاس طلب کیا۔ جب وہ حاضر دربار ہوا تو شرف الملک نے اسماعیلیوں کے امام علاء الدین کے نمائندوں کو بھی بلایا اور اسے کہا کہ اسے جو شکایت ہے وہ اور خان کے سامنے بیان کرے۔ اسماعیلیوں کے نمائندے نے کہا کہ اور خان اکثر ہمارے علاقوں پر چڑھ دوڑتا ہے،
لوگوں کا قتل عام بھی کرتا ہے اور لوٹ مار کر کے واپس اپنے مرکزی شہر کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کی یہ کارروائیاں ہمارے لیے سخت ناپسندیدہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی علاؤالدین کے اس اسماعیلی نمائندے نے بھی یہ دھمکی بھی دی کہ اگر ان ناخوشگوار واقعات کی مناسب روک تھام نہ کی گئی تو مجبوراً انہیں بھی اور خان نشاپوری کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گی۔ اور خان نشاپوری اس اسماعیلی کی یہ دھمکی سن کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی آستینوں کے اندر سے کئی خنجر نکالے اور انہیں اسماعیلیوں کے امام علاؤالدین کے سفیر کے سامنے پھینک دیا، اور بڑے غصے اور غضبناکی میں مخاطب کر کے اسے کہنے لگا، کیا تمہاری تلواریں میرے ان خنجروں سے زیادہ تیز ہیں؟ سلطان جلال الدین کے وزیر شرف الملک نے جب دیکھا کہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس نے اور خان نشاپوری اور اسماعیلیوں کے امام علاؤالدین کے نمائندے دونوں کو سمجھا بجھا کر ان کا غصہ ٹھنڈا کیا اور ان دونوں کی آپس میں صلح کرا دی، اور یہ کہ دونوں کو تاکید کی کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں پرامن رہیں۔ اس کے چند ہی روز بعد جب اور خان نے ابھی وزیر شرف الملک کے یہاں ہی قیام کر رکھا تھا، چند فدائی شرف الملک کے دیوان خانے میں گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں جنہیں وہ لہراتے ہوئے دھاڑیں مارتے ہوئے دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ ان کا مقصد شرف الملک اور خان نشاپوری دونوں کو قتل کرنا تھا۔ حسن اتفاق سے وزیر شرف الملک اس وقت اپنے گھر پر نہ تھا، صرف اور خان نشاپوری وہاں قیام کیے ہوئے تھا۔ اسماعیلی اچانک اس پر حملہ آور ہوئے اور خان نشاپوری کو انہوں نے قتل کر دیا۔ شہر کے لوگوں کو جب اسماعیلیوں کے اس گناونے فعل کا علم ہوا تو انہوں نے ان اسماعیلیوں کو گھیر کر ان پر سنگباری کی اور پتھر مار مار کر ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ سلطان جلال الدین کی غیر موجودگی میں اسماعیلیوں کی طرف سے دوسرا بڑا حادثہ یہ نمودار ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان جلال الدین منگولوں کے خلاف برسر پیکار ہے اور جنگ کی تیاریوں میں بری طرح مصروف ہے، تو انہوں نے سلطان کے مقبوضہ جات میں سے دامغان کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقہ ان کے قلعہ الموت سے متصل تھا۔ سلطان کے وزیر شرف الملک کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے فوراً اسماعیلیوں کے امام علاؤالدین کو پیغام بھجوایا کہ یہ علاقہ فوراً واپس کر دیا جائے۔ آخرکار دونوں جانب سے کچھ عرصہ پیغام رسانی اور خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ طے پایا کہ دامغان کو اس شرط پر اسماعیلیوں کے قبضے میں رہنا دیا جائے گا اگر وہ سالانہ 30,000 دینار معاوضہ ادا کریں۔ اس طرح سلطان جلال الدین کی سیاست بھی متاثر نہ ہوگی اور اسماعیلیوں کو بھی اہل عالم کے سامنے شرمسار نہ ہونا پڑے گا۔ اسماعیلیوں کے امام علاؤالدین نے سلطان جلال الدین کے وزیر شرف الملک کی اس تجویز کو پسند کیا اور دامغان کے علاقے کے عوض اس نے سالانہ 30,000 دینار دینے کی شرط قبول کر لی۔ اسی دوران اس معاہدے کے لیے اسماعیلیوں کے امام علاؤالدین کا ایک سفیر بدر الدین شرف الملک کے پاس آیا تاکہ شرف الملک کا شکریہ اس معاہدے کے سلسلے میں ادا کرے۔ شرف الملک کے پاس قیام کے دوران ایک روز اس بدر الدین نے شراب پی اور عالم بدمستی میں کہنے لگا، شرف الملک، آپ کے لشکر میں فدائیوں کی معقول تعداد موجود ہے جو مختلف فرائض کی بجاوری پر مامور ہے۔ یہ لوگ صرف حکم کے منتظر رہتے ہیں اور اس کے بعد کسی خطرے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر وہ کام انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جن کا انہیں ہمارے امام کی طرف سے حکم ملتا ہے۔ شرف الملک بدر الدین کی بدمستی میں کیے جانے والے اس انکشاف پر چونک سا پڑا اور پوچھا، کیا آپ ان چند آدمیوں کے نام میرے سامنے پیش کر سکتے ہیں جو اس وقت ہمارے لشکر میں اسماعیلیوں کی حیثیت سے موجود ہیں؟ بدر الدین چونکہ شراب کے نشے میں دھت تھا اور انجام سے بے خبر تھا، لہٰذا اس نے اس شرط پر اسماعیلی فدائین کو پیش کرنے کا وعدہ کیا کہ ان سے کوئی مواخذہ نہ کیا جائے گا۔ شرف الملک نے وعدہ کیا کہ تم انہیں میرے سامنے لاؤ، ان سے کوئی مواخذہ نہ کیا جائے گا۔ اس پر بدر الدین نے 5 فدائیوں کے نام بتائے۔ شرف الملک نے انہیں اپنے محافظوں کے ذریعے بلایا۔ وہ فوراً شرف الملک کے دیوان خانے میں اس کے سامنے پیش ہو گئے۔ شرف الملک نے جب ان 5 فدائین سے گفتگو کی تو ان میں سے ایک نے شرف الملک پر انکشاف کیا کہ اس کے ذمے شرف الملک کو قتل کرنے کی ذمہ داری لگائی گئی تھی۔ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک دن مجھے آپ کے قتل کرنے کا نہایت موزوں موقع ہاتھ آ گیا تھا، لیکن آپ اس لیے بچ گئے کہ مجھے ابھی تک اپنے امام کی طرف سے
آپ کو قتل کرنے کے احکام موصول نہیں ہوئے تھے۔ شرف الملک نے یہ انکشاف سنا تو گھبراہٹ سے پسینہ آ گیا۔ کہنے لگا، مجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ تمہارا آقا علاؤدین مجھ سے اس قدر ناراض کیوں ہے۔ میں تو جس طرح سلطان کا غلام ہوں، اسی طرح تمہارے امام علاؤدین کا بھی خادم ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھے خواہ مخواہ قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، چاہو تو ابھی مار ڈالو۔ شرف الملک ان فدائیوں سے ایسا خوفزدہ ہوا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے اس نے انہیں چھوڑ دیا اور جانے دیا۔ یہ خبر سلطان جلال الدین کو بھی پہنچ گئی۔ سلطان کو فدائیوں کی اس جسارت اور شرف الملک کی اس بزدلی کا علم ہوا تو غصے سے جھلا اٹھا۔ فوراً شرف الملک کو حکم روانہ کیا کہ اپنی وزارت کے دیوان کے سامنے چتا جلائی جائے اور پانچوں فدائین جنہوں نے تمہارے دیوان خانے میں آ کر تمہیں دھمکی دی تھی، انہیں رسیوں میں جکڑ کر آگ میں پھینک دیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی ایسی رندانہ جسارت نہ کرنے پائے۔ سلطان کا یہ حکم پا کر شرف الملک نے ان پانچوں فدائیوں کو گرفتار کیا اور انہیں رسیوں میں باندھ کر آگ میں پھینک دیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ ان پانچ فدائیوں کے قتل ہونے کے بعد علاؤدین حاکم الموت کو اپنے ان پانچ فدائیوں کے دردناک انجام کا علم ہوا تو وہ چونکہ سلطان کے منہ آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ایک قاصد اور سفیر شرف الملک کی طرف روانہ کیا اور اپنے پانچ فدائیوں کے قتل کا الزام شرف الملک پر تھوپ دیا۔ شرف الملک فدائیوں کے ڈر سے پہلے ہی بدحواس ہو رہا تھا۔ علاؤدین کے اس پیغام نے رئی سئی کسر بھی نکال دی۔ مزید یہ کہ سلطان ابھی چونکہ شرف الملک کے پاس نہیں تھا، وہ منگولوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا، چنانچہ فدائیوں کے امام علاؤدین کو خوش کرنے کے لیے شرف الملک نے علاؤدین سے پیغام رسانی کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے علاؤدین نے یہ شرط پیش کی کہ ہر فدائی کی موت کا تاوان بحساب 10,000 دینار ادا کیا جائے۔ شرف الملک نے یہ شرط تسلیم کر لی اور فدائیوں کو اختیار دے دیا کہ دامغان کے خراج سے ہر سال 10,000 دینار وضع کر لیا کریں۔ اس طرح سلطان جلال الدین کی غیر موجودگی میں شرف الملک نے تاوان ادا کر کے اپنی جان بچا لی۔ سلطان جلال الدین کا بھائی غیاث الدین، جو نہایت نازک وقت پر منگولوں کے مقابلے میں سلطان کا ساتھ چھوڑ گیا تھا، اور جس کے اس طرح ساتھ چھوڑنے پر سلطان جلال الدین کو بے حد رنج ہوا تھا، سلطان اس وقت اپنے بھائی کی غداری کی اسے کوئی سزا نہ دے سکا تھا، اس لیے کہ اس وقت وہ منگولوں کے ساتھ جنگ میں الجھا ہوا تھا، اور اس نے منگولوں تک یہ نہ پتہ چلنے دیا تھا کہ غیاث الدین ناراض ہو کر سلطان کے لشکر سے علیحدہ ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ غیاث الدین ان پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے علیحدہ ہوا ہے۔ چنانچہ اس غلط فہمی میں انہوں نے غیاث الدین کا تعاقب نہ کیا اور وہ بچ کر کہیں نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ غیاث الدین بھی بے وجہ اپنے لشکر کو لے کر سلطان جلال الدین سے علیحدہ نہ ہوا تھا، بلکہ وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا، جس کی بنا پر وہ اپنے لشکر کو لے کر سلطان سے علیحدہ ہوا تھا۔ اسے خدا جانے کس نے کہہ دیا تھا کہ سلطان اسے قتل کرنا چاہتا ہے اور کسی موزوں موقع کی تلاش میں ہے۔ اسی بے سروپا بدگمانی نے اس کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ امن کی حالت میں وہ اپنے لشکر کو لے کر علیحدہ ہو جاتا تو اس کے لیے خطرات تھے کہ سلطان اس پر چڑھ دوڑتا اور اس پر حملہ آور ہو جاتا، اس لیے اس نے ایسے وقت میں یہ اقدام کیا جب سلطان کے پاس اس سے مزاحمت کا کوئی موقع نہیں تھا اور وہ خود منگولوں کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ غیاث الدین کی سلطان جلال الدین کی طرف سے بدگمانی اور اس کی طرف سے قتل کیے جانے کے خدشے کی خاصی بڑی وجہ تھی، اور وہ کچھ یوں کہ سلطان جلال الدین اور غیاث الدین کے والد علاؤدین نے اپنے دور حکومت میں ایک شخص حسن کو ہرات کا حاکم مقرر کیا تھا۔ جب تک منگولوں نے سلطان علاؤدین پر حملہ نہیں کیا تھا، حسن سلطان علاؤدین کا مطیع اور فرمانبردار رہا تھا۔ جب منگول حملہ آور ہوئے تو سلطان علاؤدین ادھر ادھر مارا پھرنے لگا تو حسن نے موقع پا کر آزادی کا اعلان کر دیا اور سلطان علاؤدین کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب جلال الدین باب کا جانشین ہوا تو اس نے حسن کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے خراسان کے حاکم کل خان اور نیشاپور کے حاکم عز الدین کو حکم دیا کہ وہ حسن پر حملہ آور ہوں
اور اس کی سرکشی ختم کر کے اسے مطیع اور فرمانبردار بننے پر مجبور کریں۔